بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے اندر ایک سوداگر جس کا نام قطب الدین تھا، وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا سوداگر تھا۔ علاقے کے تمام سوداگر اس کی کامیابی سے بڑے متاثر تھے، حالانکہ اس کا باپ بھی امیر و کبیر انسان تھا، لیکن اپنی جوانی کے چند سالوں میں وہ سوداگر اپنے باپ سے کئی سو گنا زیادہ امیر اور کامیاب انسان بن گیا تھا۔ بڑے بڑے ذمہ داروں اور تاجروں کی بیٹیاں اس سوداگر کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے بے قرار تھیں، لیکن اس سوداگر نے کسی بھی تاجر کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ سوداگر اپنی کامیابی کی وجہ سے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا۔ اور سب سے بڑی اور عجیب بات اس سوداگر کے بارے میں یہ تھی کہ اس سوداگر کے پاس ایک گھوڑی تھی جس کو وہ سارا دن مارتا رہتا، بھاری بھاری کام کرواتا اور بغیر کسی وجہ کے تشدد کرتا۔ اس کے پاس گھوڑوں کا استبل تھا۔ اس استبل میں تقریباً 1000 گھوڑے موجود تھے اور جس میں تقریباً 300 گھوڑے عربی نسل کے تھے، لیکن وہ سوداگر اسی عام سی گھوڑی پر سوار رہتا اور ہر وقت اس کو تشدد کا نشانہ بناتا، ہر وقت اس کو مارتا۔ لوگ اس کو بڑا کہتے کہ آپ اس بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو، آخر اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ سوداگر خاموشی سے چلا جاتا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کے پڑوس والے بڑے اس سے حیران ہوتے کہ آخر یہ سوداگر اس معصوم گھوڑی سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سوداگر کی تشدد میں اضافہ ہونے لگا۔ جب یہ سارا ماجرا گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو وہ مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کو بتایا کہ قاضی صاحب، قطب الدین سوداگر کے پاس 1000 گھوڑے موجود ہیں، جن میں سے 300 عربی نسل کے گھوڑے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب سوداگر ایک عام سی معصوم سی گھوڑی پر ہمیشہ سوار رہتا ہے اور سواری کے علاوہ اس کو ہر وقت تشدد کا نشانہ بناتا ہے، لیکن آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کسی کو معلوم نہیں۔ لہٰذا آپ سوداگر کو اس گھوڑی کو کسی اور کے ہاتھوں بیچنے کا حکم دیں یا پھر سوداگر کو یہ حکم دے کہ وہ آئندہ اس گھوڑی پر تشدد نہ کرے۔ قاضی بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ قاضی صاحب نے بھی اس بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنا ایک ایلچی اس کے پاس بھیجا اور اس کو عدالت میں بلایا گیا۔ سارے گاؤں والے عدالت میں جمع تھے کہ اب قاضی صاحب سوداگر کو کوئی عجیب و غریب سزا دے گا یا پھر قاضی صاحب کو اس کو یہ گھوڑی نیلام کرنے کا حکم دے گا یا پھر سوداگر سے کوئی معقول قاضی صاحب گھوڑی پر تشدد کرنے کی وجہ پوچھے گا۔ عدالت لگ چکی تھی، تمام گاؤں والے دیکھ رہے تھے۔ جب سوداگر حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے کہا، سوداگر قطب الدین، آخر تم اس گھوڑی پر اتنا تشدد کیوں کرتے ہو؟ یا تو تم اس گھوڑی کو کسی کے ہاتھوں نیلام کر دو یا پھر اس گھوڑی کو تشدد نہ کرو، یا پھر تم اس کے بدلے میں 100 گھوڑا اپنے استبل میں دینا ہوگا۔ قاضی صاحب جانتا تھا کہ وہ سوداگر بہت ضدی اور طاقتور انسان ہے، لہٰذا اس پر کچھ ایسی شرط رکھی جائے جس کو وہ نہ مان کر گھوڑی پر تشدد نہیں کرے گا۔ لیکن سوداگر نے کہا کہ نہ ہی میں اس راز کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں اس گھوڑی پر تشدد کیوں کرتا ہوں، اور نہ ہی اس گھوڑی کو میں کسی کے ہاتھوں نیلام کروں گا۔ ہاں، اس کے بدلے میں 100 گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر یہ سوداگر ایک عجیب انسان ہے کہ ایک عام سی گھوڑے کے بدلے میں 100 گھوڑا دے دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ اس گھوڑی پر کیوں تشدد کرتا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ آخر اس راز کے بارے میں پتہ چل سکے، آخر یہ نوجوان اس گھوڑی پر اتنا تشدد کیوں کرتا ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اور وقت گزرتا رہا، لیکن اب گاؤں والے بھی اس سوداگر سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ جب وہ اس گھوڑی پر تشدد کرتا تو وہ گھوڑی چیختی چلاتی اور اس بے زبان جانور کی آواز سن کر پڑوسیوں کو بہت غصہ آتا۔ چند ماہ گزرے، اب پڑوسیوں سے اور ان گاؤں والوں سے برداشت نہ ہوا اور وہ یہ مقدمہ لے کر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے، کیونکہ کسی گاؤں کے ایک عقل مند بزرگ نے انہیں مشورہ دیا کہ سوداگر کو سبق سکھانے کے لیے تمہیں اپنا مقدمہ لے کر اپنے سلطان کے پاس جانا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی اس کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔ اور گاؤں والوں کو یہ ترکیب بہت پسند آ گئی اور وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا سوداگر رہتا ہے، اس کا ایک گھوڑوں کا استبل ہے جس کے اندر 1000 گھوڑے موجود ہیں، لیکن وہ سوداگر ایک عام سی گھوڑی پر سوار رہتا ہے اور اس کو ہر وقت تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اس کو کوڑوں سے مارتا ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، لیکن وہ وجہ نہیں بتاتا۔ آخر وہ اس گھوڑی کو کیوں مارتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سوداگر کو اور اس کی گھوڑی کو ابھی اور اسی وقت عدالت میں حاضر کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر دوبارہ عدالت لگی اور اس سوداگر کو اور اس کی گھوڑی سمیت عدالت میں حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوداگر کو کہا کہ تم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ تم اپنی گھوڑی پر بہت زیادہ تشدد کرتے ہو، اس کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہو۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ بے زبان جانوروں کے بارے میں اسلام میں کیا حقوق رکھے ہیں؟ لہٰذا تمہیں
جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا سلطان معظم آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گرجدار لہجے میں بولے، یا تو تم اس گھوڑی پر تشدد کرنے کی معقول وجہ بتاؤ گے، یا پھر تمہیں گاؤں والوں کے سامنے اس گھوڑی کے پیروں تلے روند کر مار ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات تمام گاؤں والوں نے سنی تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس سوداگر کا راز کھلے گا، کیونکہ سوداگر کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بول پڑا اور اس نے کہا سلطان معظم میں ایک تاجر کا بیٹا تھا، میرے بابا نے مجھے بڑے ناز سے پالا، بڑے بڑے مدارس میں نے تعلیم حاصل کی اور جوانی تک میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا۔ جوانی کے وقت ہی ماں باپ دونوں ایک حادثہ میں وفات پا گئے اور مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب میں نے اپنے آپ کو بہت اکیلا پایا تو میں نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا اور اس میں دل لگا کر محنت کرنے لگا۔ میرے پاس سب کچھ موجود تھا لیکن میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ سلطان معظم اسی بازار کے اندر میرے بابا کے پاس ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی، وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھی، میں اس پر عاشق ہو گیا، میں نے اسے شادی کر لی۔ سلطان معظم سہاگ رات کی رات جب میں اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر اس کے پاس گیا تو اعلیٰ شان کھانے کو دیکھ کر اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کے سامنے میں نے ایک سوکھی روٹی رکھی ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید شرم کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا، اس کو کہا کہ تم اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا لو تاکہ شرم کی وجہ سے تم بھوکی ہی نہ رہ جاؤ۔ سلطان معظم جب میں تھوڑی دیر کے بعد اندر گیا تو کھانا ویسے کہ ویسا پڑا ہوا تھا اور وہ سو چکی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب و غریب لڑکی ہے، سہاگ رات کی رات ہی سو گئی اور وہ بھی کچھ کھائے پیے بغیر۔ لیکن یہ بات یہاں تک نہ رکی، وقت گزرتا رہا۔ جب میں اس کے پاس کھانا لے کر آتا وہ کھانے کو بس دیکھتی، 2-3 نوالے لیتی اور بس لے کر سو جاتی۔ میں بڑا حیران تھا کہ انسان آخر کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں اسے بڑا سمجھاتا، حتیٰ کہ میں اسے حکیم صاحب کے پاس لے گیا، لیکن پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو صحت نہیں رہے گی، اور صحت نہیں رہے گی تو سکون نہیں ملے گا، لہذا تم کھانا پینا شروع کر دو۔ لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ سلطان معظم ایک دن میں نے غصے میں آ کر میں نے بھی اس رات کھانا نہیں کھایا اور آ کر سو گیا۔ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے مجھے نیند آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر بڑی کوشش سے سوتا، پھر آنکھ کھل جاتی۔ آدھی رات کو جب خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے بستر میں موجود نہیں تھی۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ پھر میں نے سمجھا کہ شاید اس کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنے بستر پر سو گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔ اگلی رات میں نے کھانا کھایا، لیکن میں نے سونے کا ناٹک کیا، انتظار کرنے لگا کہ کیا آج رات میری بیوی آدھی رات کو کہیں جاتی ہے یا پچھلی رات کو اتفاق تھا۔ لیکن جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا میری بیوی اپنے بستر سے اٹھی، اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑی۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر میری بیوی آدھی رات کو کہاں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میری بیوی ایک قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں ایک بڑے درخت کی آڑ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اتری، قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے وہ بیٹھی تو ایک بوڑھا آدمی جس کی سرخ لال آنکھیں تھیں، بڑے بڑے بال تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی، وہ خوفناک شکل والا بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تو ان کی باتوں کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ان کا تعلق بہت پرانا ہو۔ سلطان معظم دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھے آدمی نے ایک کدالہ اٹھایا اور ایک قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ سلطان معظم میں بہت ڈر گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھے بزرگ نے کدالہ اٹھایا اور اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تھوڑی دیر گزری، قبر کھودنے کے بعد اس بزرگ نے قبر کے اندر سے ایک مردہ نکالا اور مردہ نکالنے کے بعد وہ دونوں، میری بیوی اور بوڑھا بزرگ، اس مردہ جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر کانپ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، آخر یہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ میں ڈر کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس پر بستر پر آ کر سو گیا۔ غصے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو بھی اسی جگہ باندھ دیا تاکہ میری بیوی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ سلطان معظم جب میں صبح اٹھا تو غصے کی وجہ سے میرا کام پر جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ اب میرا دل کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یا تو قتل کر دوں یا اس کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دوں۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کی بجائے اس کو سیدھا راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہ آئی تو پھر میں اپنا دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ سلطان معظم، میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پرسکون انداز میں اس کو سب کچھ بتایا کہ مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ تم قبروں سے مردے نکال کے انسانی جسم کے گوشت کھانے کی عادی ہو چکی ہو، لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا تم یہ کام ترک کر دو اور اللہ سے توبہ کر لو۔
لیکن سلطان معظم آگے جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی بالا تر تھا۔ سلطان معظم جب میں نے اپنی بیوی کو یہ سب بات بتائی تو میری بیوی بہت خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ ایک چڑیل ہے۔ اس کے بال بکھرنے لگے اور وہ بہت طاقتور ہو گئی۔ میں نے اس پر حملہ کیا تو میری بیوی نے مجھے اٹھا کر دیوار پر مارا اور میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ اب میں نے اپنی جان بچانے کا سوچا اور شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بھاگتا بھاگتا جب میں ایک سنسان گلی میں گزرا تو کتوں کا گروہ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے دوڑتا ہوا دیکھا تو وہ میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ اب میں آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا اور کتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ دوڑتا دوڑتا میں قصاب کی دکان پر جا پہنچا اور ساری رات میں اس قصاب والے کے پھٹے کے نیچے چھپا رہا اور کتے میرے ارد گرد بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی اور قصاب والا آیا تو اس نے کتوں کو دور بھگایا اور مجھے پھٹے سے نیچے سے نکالا اور ہاتھ منہ دلانے کے بعد اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آخر تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ سلطان معظم اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لہٰذا اس قصاب نے بھی مجھے نہیں پہچانا کہ میں فلاں تاجر ہوں اور فلاں تاجر کا بیٹا ہوں۔ اس نے مجھے کوئی عام آدمی سمجھا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس گھر موجود نہیں تو تم میرے ساتھ دن میں کام کرو اور رات میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آ جاؤ۔ سلطان معظم، میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ سلطان معظم وہ ایک قصاب تھا اور جب میں اپنی بیوی کو دیکھتا، میں اس قصاب والے کو گوشت کو دیکھتا تو مجھے بہت خوف آتا، لہٰذا میں وہاں سے چل پڑا۔ چلتے ہوئے آگے جب میں پہنچا تو ایک تندور والا کھڑا تھا۔ میں تندور والے کے پاس گیا اور اسے کہا، بابا جی کیا آپ مجھے چند دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں اس بوڑھے بزرگ کے پاس دن کو اس تندور پر کام کرتا اور شام کو اس کے ساتھ چلا جاتا۔ سلطان معظم اس کی ایک بیٹی تھی جو مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند دنوں کے بعد اس تندور والے کی بیٹی جب گھر لوٹی اور مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو وہ چلانے لگی اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ بابا آپ نے کس آدمی کو اپنے گھر لے آئے ہو؟ اس بوڑھے تندور والی نے پوچھا، بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آخر اس نے کیا کر دیا؟ تو اس نے کہا، بابا جی اس آدمی پر ایک بہت بڑی چڑیل کا سایہ ہے، حتیٰ کہ اس کا چڑیل کے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہے۔ میں حیران ہو گیا، آخر یہ سب کچھ یہ کیسے جانتی ہے؟ پھر میں نے تندور والے سے پوچھا، بابا جی کون ہے اور یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ عالمہ ہے اور مصر کے بہت بڑے مدرسے میں بڑے بڑے عالموں سے پڑھتی ہے، لہٰذا تمہیں دیکھ کر ہی اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا چڑیل کے ساتھ قریبی رشتہ ہے۔ میری بیٹی غلط نہیں کہتی، یہ حقیقت ہے، لہٰذا تم بتا دو آخر تم کون اور یہاں کیسے پہنچے؟ سلطان معظم اس کو حقیقت بتانے پر میں مجبور ہو گیا اور میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی۔ سلطان معظم میں اپنی بیوی کی وجہ سے آسمان سے زمین پر گا گیا۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس تندور والی بیٹی کو کہا کہ تم ایسی ترکیب نکالو جس سے میں اپنی بیوی کو سخت سے سخت سزا دے سکوں۔ سلطان معظم اس نے کہا، مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ سلطان معظم وہ اس کاموں میں بڑا علم رکھتی تھی اور میں اس کو دیکھ کر بھی جان پہچان گیا تھا۔ میں اس کو اپنے گھر لے گیا اور چھپتے چھپتے جب ہم وہاں پہنچے تو میری بیوی وہاں موجود تھی اور دیکھتے ہی اس تندور والے کی بیٹی نے بتا دیا کہ میری بیوی نے پچھلی گزشتہ رات کسی لڑکی کا گوشت کھایا ہے۔ اس کے بعد تندور والے کی بیٹی نے کہا کہ میں تمہیں ایک پانی دم کر کے دے رہی ہوں، اس پانی کو جا کر تم اپنی بیوی پر پھینک دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ پانی پھینکنے سے پہلے اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ بہت طاقت میں آ جائے گی اور اس سے ہم دونوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان معظم، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ پانی اس سے لیا اور بڑی ہی مہارت سے جا کر اپنی بیوی کو پتہ لگے بغیر اس پر پانی پھینک دیا۔ سلطان معظم، میں نے جیسے ہی پانی پھینکا وہ چڑیل ایک گھوڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے بعد اس عالمہ نے مجھے کہا کہ اب تم اسے جس طرح چاہو اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ سلطان معظم، یہ اصل میں کوئی گھوڑی نہیں بلکہ یہ وہی چڑیل ہے۔ میرے پاس ہزاروں گھوڑے ہیں لیکن میں اسی پر ہر وقت سوار رہتا ہوں تاکہ میں اسے قبروں سے مردے نکال کر کھانے کی سزا دے سکوں۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کی بھی سزا اس کو دے سکوں۔ سلطان معظم، اس کو گھوڑی بنانے کے بعد میں نے اپنی پوری طرح انتقام لیا اور یہی وجہ تھی کہ میں اس پر اتنا تشدد کرتا ہوں۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور تمام لوگ اس کی داد دینے لگے کہ بے شک تم صحیح تھے، ہم تم کو بہت غلط سمجھتے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس گھوڑی کو جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ اس کی موت ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ اگر یہ کبھی بھی اپنی دوبارہ شکل میں واپس آ گئی تو پھر سے شر و شیطانی پھیلائے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا اور اس گھوڑی کی موت ہو گئی، اس چڑیل کا خاتمہ ہو گیا۔